ہم لوگ جیسے بھی زندگی گزار رہے ہیں ابھی، اچھی یا بری، ہمارے جیسے بھی اعمال ہیں ابھی، اچھے یا برے، لیکن بات کہاں آ کر ختم ہوگی یا پتہ کہاں چلے گا کسی چیز کا، ہمارے اعمال کا یا کسی بھی چیز کا پتہ چلے گا اختتام پر، کہ اختتام کہاں پہ ہوا، خاتمہ کس بات پر ہوا۔ ہم نے کوئی کام شروع کیا، کوئی بزنس، کوئی تجارت، کوئی بھی ایسی چیز، شروع میں بہت کمزور رہی وہ تجارت، یا شروع میں بہت اچھی رہی وہ تجارت، پھر وقت گزرتا رہا، چلتا رہا، پتہ کہاں سے چلے گا کہ یہ بزنس کامیاب ہے کہ ناکام ہے؟ جب اختتام ہوگا اس کا۔ اختتام میں کیا ہوا؟ انسان کے اعمال کا بھی اصل میں پتہ کہاں چلتا ہے؟ اختتام پر۔ کتنے ایسے سلسلے ہیں، کتنے ایسے رشتے ہیں جو بڑی ہی محبت پیار کے ساتھ جڑتے ہیں، لیکن اختتام اچھا نہیں ہوتا۔ اور اس کے برعکس ہوتا ہے کہ کچھ ایسے رشتے، کچھ ایسے تعلقات، کچھ ایسی دوستیاں ہیں کہ جو اتنے اچھے معاملات یا اتنی بہتری کے ساتھ نہیں جڑتے، لیکن ان کا اختتام وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال شروع میں بہت ہی برے ہوتے ہیں، لیکن خاتمہ، انجام بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس تمہید سے مقصود یہ ہے کہ ہمیں اپنے خاتمے کا، ہمیں اپنے انجام کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ کبھی کسی لمحے بھی اپنے انجام، اپنے اختتام کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم بھولیں گے نہیں تو پھر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ چونکہ مجھے نہیں معلوم کہ کب میرا اختتام ہو جائے، تو مجھے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہترین انداز میں ہی رہنا چاہیے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور مجھے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی اعتبار سے ناراضگی مول لینے کے میں قابل نہیں ہوں۔ یہ ہے اپنے خاتمے کے بارے میں فکر مند ہونا، اور پھر ایک تو کوشش کرنا، اس کے ساتھ پھر یہ دعا کرنا جو کہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، اور یہ کئی ایک کتابوں میں امام بخاری نے اپنی ایک تاریخ ہے، تاریخ کے نام سے، اس میں اس کو ذکر کیا۔ ابن حبان نے اور طبرانی نے بھی اس دعا کو ذکر کیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں کہا اس حدیث کے بارے میں کہ یہ حسن حدیث ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ اللہم، اے اللہ، احسن عاقبتنا، آپ بہترین کر دیجئے، اچھا کر دیجئے ہمارے انجام کو، فی الامور کلہا، تمام امور میں، تمام معاملات میں، صرف زندگی میں نہیں کہ زندگی کا خاتمہ انجام اچھا ہو، تمام امور میں اچھا کر دیجئے۔ وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا، اور اے اللہ ہمیں بچا لیجئے دنیا کی رسوائی اور ذلت سے، وعذاب الآخرہ، اور آخرت کے عذاب سے۔ اس دعا میں 3 چیزیں مانگی گئیں، اور ان 3 چیزوں کی ہمیں کس قدر ضرورت ہے ہم سب اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز حسن خاتمہ، اچھا انجام تمام معاملات میں۔ کوئی بھی، یا رب میں کوئی کام کاج کروں، تجارت بزنس کروں، کوئی کورس، کوئی پڑھائی، کوئی تعلیم، کوئی ڈگری، کوئی معاملہ، کوئی تعلق، کوئی بھی کام جو زندگی کے تمام امور پر مشتمل ہے، اے اللہ ان تمام امور کا خاتمہ اچھا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دعا تب ہم کریں گے جب ہم چیزوں کو اس طرح سے لے کر چلنے کی کوشش کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی حلال چیزوں میں یہ دعا ہم کریں گے، اور اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہم انجام میں بہترین حالت کو طلب کرتے ہیں۔ اللہم احسن عاقبتنا، اے اللہ ہمارے انجام کو بہتر بنا دے، فی الامور کلہا، تمام امور میں، اور خاص طور پر زندگی کا خاتمہ حسن عمل پر ہو، یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور یہ معلوم ہے نا کہ کسی وقت بھی ہماری زندگی کا اختتام ہو سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عام گفتگو کے دوران اللہ کو پیارے ہو گئے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو خوشی کے مرحلے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابھی 1-2 دن پہلے کسی نے بتایا کہ ایک شخص، بوڑھے شخص تھے، وہ
یہ کورونا سے کے مریض تھے، تو کچھ دن ہاسپٹل میں رہ کے بالکل شفا یاب ہو کر گھر آئے، تو ان کے گھر آنے کی خوشی میں ان کے کسی عزیز نے، بیٹا تھا یا کوئی، اس نے خوشی میں فائر کیے پسٹل سے، تو وہ غلطی سے ایک فائر ان کو لگ گیا اور وہ فوت ہو گئے، ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جس کا جو وقت لکھا ہے وہ جب پورا ہو جائے گا تو انسان کو جانا ہے۔ انسان بیماری کی وجہ سے نہیں مرتا، حادثے کی وجہ سے نہیں مرتا، بلکہ انسان اپنی باری پر مرتا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے ٹائم لکھا ہے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک اجل اس کو مقرر کر دیا گیا ہے، اس کا وقت بتا دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اچھی عاقبت کا ہمیشہ اس کے بارے میں مومن فکر مند رہتا ہے، اور اس کی فکر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہمیشہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ حرام سے بچتا ہے، وہ رشتہ داریوں کو پامال کرنے سے بچتا ہے، ان تمام چیزوں سے انسان بچتا رہتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ دعا بہت اثر کرتی ہے۔ تو دعا جب ہم یہ سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی کا آخری مرحلہ ہو۔ یہ ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا، اور وہ یہ کہ اے اللہ، کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کچھ چیزوں کا اختتام تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں، کچھ رسوائیاں لوگوں کو دیکھنا پڑتی ہیں، تو بندہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اجرنا من خزی الدنیا، اس دنیا میں ہر طرح کی ذلت، ہر طرح کی رسوائی سے اللہ مجھے بچا لیجیے، اے اللہ مجھے محفوظ کر لیجیے۔ وعذاب الآخرہ، اور اے اللہ اس زندگی کے اختتام کے بعد جس زندگی میں داخل ہوں جو ہماری آخرت ہے، اے اللہ آخرت کے عذاب سے بچا لیجیے، وہ آخرت کا عذاب قبر میں ہو، حشر میں ہو، جہنم کا ہو، اے اللہ ہر طرح سے عذاب سے ہمیں محفوظ کر لیجیے۔ یہ دعا ہے، اور جو شخص دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیا گیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی ذلت اور رسوائی سے جو بندہ بچا لیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خاتمہ، اس کا انجام بہترین حالت میں ہوا۔ تو اس طرح یہ پوری دعا آپس میں منسلک اور متعلق ہے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔